بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عارف حمید بٹی، عام شہری۔ ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ ہر طرف فائنل راؤنڈ کی تیاری ہے، چاہے حکومت ہو، چاہے اپوزیشن ہو، چاہے کوئی بھی ادارے ہوں۔ ایسی گمسان کی جنگ اسلام آباد میں چل رہی ہے، ہر دوسرے دن، ہر لمحے ایک سے ایک دوسری خبر آ رہی ہے۔ وہ پارٹی چھوڑا، وہ پارٹی بنا رہا ہے۔ آج بلاول بھٹو نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں، میرے باپ کو، میری ماں کو سزا دلانے والے اب سرٹیفائیڈ مجرم بن چکے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، ایسا لگتا ہے خان بھی اب فائنل، وزیر اعظم عمران خان بھی فائنل راؤنڈ کی تیاری کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس تیاری میں نہ جانے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اراکین اسمبلی اور وزراء کو کہا کوئی بھی 3 مہینے تک ملک سے باہر نہیں جائے گا۔ کیا وزراء اور اراکین اسمبلی پی ٹی آئی ملک میں رہ کے حکومت بچا سکتے ہیں؟ نہیں ناظرین، یہ حقائق اس سے برعکس ہے۔ یقیناً وزیر اعظم عمران خان کو 5 سال کے لیے عوام نے منتخب کیا تھا، لیکن پاکستان میں لمحہ لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال ہے۔ کہیں اتحاد بن رہے ہیں، کہیں ٹوٹ رہے ہیں، کہیں اسٹیبلشمنٹ کو گندہ کرنے کے لیے نازیبا گفتگو کری جا رہی ہے، کہیں عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے ہوچے کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، جس میں ویڈیو لیگ، آڈیو لیگ اور کیپٹن صفدر صاحب نے تو یہاں تک اخلاقیات کا اور سیاست کا جنازہ نکالا کہ ایسی ویڈیو فل سکرین آئے گی کہ مزہ آ جائے گا۔ ہماری تو دعا ہے کہ نئی ویڈیو مسلم لیگ نون کی اہم شخصیت کی تیار ہے اور کچھ حکومتی لوگوں کو بھی تیار ہے۔ کیا ہمارے سیاستدان اخلاقی طور پر اتنے دیوالیے پن کا شکار ہو چکے ہیں کہ سیاسی مقابلہ سیاست میں کرنے کی بجائے آڈیو اور ویڈیو کا سہارا لے رہے ہیں؟ یہ سازشیں سیاست میں نہیں تھی۔ ایسے لوگوں نے سیاست کو گالی بنا دیا ہے، جبکہ سیاست ہم لوگوں کی خدمت کا پیشہ ہے، لوگوں کو ان کے حقوق دلانے کا پیشہ ہے۔ لیکن یہ این آر او لینے کے لیے آڈیو، ویڈیو، بلیک میلنگ، سپریم کورٹ پہ حملے، فوج سے بارگیننگ کر کے حکومت میں آنا، فوج سے بار کر کے حکومت گرانا، کبھی عدلیہ کو برا کہنا، کبھی اسٹیبلشمنٹ کو برا کہنا۔ ناظرین، یہ بات سچ ہے، وہ ملک ترقی نہیں کرتے جس کے تمام ادارے آئین اور قانون کے دائرہ اختیار میں سے تجاوز کرے تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس ملک کے ہر ادارے کو آئین اور قانون کے مطابق اپنا رول ادا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ اراکین اسمبلی، جمہوریت جسے کہتے ہیں، عوام کی حکومت، ان کو جب تک انہوں نے اپنے انڈیپینڈنٹ سیاست شروع نہ کی اور عوامی خدمت اور عوام کی پاور سے اقتدار میں نہ آئے، بیساکھیوں میں آنے والے اقتدار میں ایسے گرتے ہیں کہ جیسے کبھی کھڑے اپنے پاؤں پر ہوئے ہی نہیں تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کی میٹنگ میں سخت غصے کے بعد 3-4 باتیں کہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ساری کارکردگی رپورٹیں مجھے دو، شبہ تھا ان کی سیکریسی کوئی بندہ آؤٹ کرتا ہے اور ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، لیکن نمبر گیم پورے نہ ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم رسک کوئی نہیں لے رہے، لیکن کہتے ہیں مارے نالو ڈرایا چنگا، ڈرائے نالو دڑایا چنگا۔ شاید وزیر اعظم ٹونٹ کرتے رہے ادھر بیٹھے 2-3 منسٹروں کو جو دوسروں سے بھی رابطے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ 3 مہینے کے لیے کوئی بھی وزیر ملک سے باہر نہیں جائے گا۔ سب وزراء اور کابینہ اراکین کو اسلام آباد جانے کی ہدایت کی ہے۔ ناظرین، اراکین اسمبلی نہایت قابل احترام ہوتے ہیں، 2-2 لاکھ 1.5 لاکھ لوگوں کے ووٹ آتے ہیں، انہیں مرغوں کی طرح ایک دڑمے میں بند نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ اپوزیشن کے اراکین اسمبلی ہو، چاہے حکومت کے ہو۔ ان کا کام ہوتا ہے اپنے علاقوں میں جا کے ان سے رابطے کرنا، ان کے مسائل حل کرنا اور آ کے اسمبلی میں قانون سازی کرنا، نہ یہ کہ میڈیا پر ایک دوسرے کو گالی دینا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے سخت فیصلہ اپنی کابینہ میں کہا کہ میرے لیے سخت فیصلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ بعض اطلاعات ہیں کہ بجٹ اور بلدیاتی الیکشن کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ بجٹ پاس کروانے اور سب اراکین اپنے حلقے میں جا کر بلدیاتی الیکشن کی تیاری کریں۔ کیا بلدیاتی الیکشن میں بھی پی ٹی آئی پنجاب میں بظاہر 2018 والی پوزیشن نہیں ہے، کچھ کمزور لگتی ہے؟ کیا بلدیاتی الیکشن میں کروا سکیں گے وزیر اعظم، جبکہ کے پی کے میں سپریم کورٹ کی ہدایت پر الیکشن کرایا جا رہا ہے اور پنجاب میں ٹال مٹول کام لیا جا رہا ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپریل میں ہوں گے۔ کیا حکومت کو، عمران خان کو ڈر ہے کہ میں نے الیکشن کرایا تو اگر تمام ضلعی اختیارات
نچلی سطح پر بھیجے ناظم کو یا ٹاؤن ناظم کو، جس کو بھی دے دیے تو ان کی مسلم لیگ نون کی اکثریت آ جائے گی، اس وجہ سے وہ الیکشن کرانے کی حامی نہیں بھر رہے۔ ناظرین، اسلام آباد میں کچھ اور ہی خبریں آ رہی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ بلدیاتی الیکشن پہلے ہوں، عین ممکن ہے کہ اس سے پہلے ہی حالات جنرل الیکشن کی طرف چلا جائے۔ کبھی آ رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت آ رہی ہے، کبھی آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ریفارمز آ رہی ہے، کبھی آ رہا ہے کیئر ٹیکر حکومت بنے گی۔ میری اطلاعات کے مطابق ایسی بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ جس عوام نے عمران خان کو منتخب کیا ہے، جب تک وہ عمران خان کے ساتھ ہے وہ 5 سال پورے کریں گے۔ ہاں، اگر وہ عوام ناراض ہو گئی جو عمران خان کی حکومت ابھی تک بچاتے آ رہے ہیں، ہر کرائسس سے، ہر طوفان سے ان کی کشتی بھنور سے نکال کے لے جاتے ہیں، اس وقت تک عمران خان حکومت کریں گے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ طاقتور حلقے عمران خان کی اکانومی پالیسی کی وجہ سے سخت ڈسٹرب ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک دن بہ دن اکانومی طور پر زمین بوجھ ہوتا جا رہا ہے، ایسی سخت شرائط پر قرضے لیے جا رہے ہیں کہ ملک کے لیے آئندہ 5-6 ماہ بعد سرکاری ملازمین کو سیلری دینے کے پیسے نہیں رہیں گے۔ مہنگائی طوفان کی طرح عمران خان کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ ان کے شوکت ترین جو وزیر ہیں، جو یا اطلاعات کے ناظرین فنانس کے ایڈوائزر ہیں، وہ ایک بینک نہیں چلا سکے تو ملک کو دیوالیہ کیسے کرتے ہیں؟ جبکہ اسٹیٹ بینک کی طرف کہا جا رہا ہے اس کی تمام بھاگ دوڑ آئی ایم ایف کو دے دی گئی ہے۔ وہ ملک ترقی کیا کرے گا جس کا اسٹیٹ بینک کا گورنر کی بھاگ دوڑ آئی ایم ایف کے پاس ہو؟ وہ پاکستان کا انٹرسٹ کیوں دیکھے گا؟ وزیر اعظم کو ان سب کو سوچنا ہوگا کہ آخر وزیر اعظم کی حکومت جانے کی خبریں گرم کیوں ہو رہی ہیں؟ آخر جو ان کو لائے تھے وہ کیوں نہ لائے ہیں؟ وہ تو نون لیگ کے لیے مارجن رکھتے ہی نہیں۔ نون لیگ نواز شریف اور مریم نواز نے اور مولانا فضل الرحمان نے ہر ریڈ لائن کراس کر دی ہے، اس پر انہوں نے کراس لگایا ہوا ہے کہ انہیں کسی بھی طور پر کوئی حمایت نہیں کرنی ہے۔ تاہم عدالتوں کے کیس ہے، طاقتور حلقوں نے نواز شریف فیملی اور شہباز کو واضح طور پہ کہہ دیا اپنے سیاسی معاملات آپ پارلیمنٹ میں حل کریں اور قانونی معاملات عدالتوں سے کریں، ہم کوئی کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں کریں گے۔ ناظرین، عمران خان کی حکومت عمران خان نہیں بچا رہے، اپوزیشن بچا رہی ہے، کیونکہ مریم نواز ہر تیسرے دن اپنے چچا پر خودکش حملہ کر دیتی ہیں اداروں کو برا بھلا کہہ کے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا سافٹ کارن ہوتا ہے، نرمی آ جاتی ہے۔ کیا حکومت جا سکتی ہے؟ اس کے اثار تو نہیں، لیکن خبریں گرم ہیں۔ جبکہ بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں کہ 2022 الیکشن کا سال اور پیپلز پارٹی ہی کامیاب ہوگی۔ ناظرین، کیا جنرل الیکشن ممکن ہوگے؟ اور جنرل الیکشن سے پہلے نواز شریف تو ملک میں نہیں آتے، انہوں نے پیغام دے دیا ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے میں نہیں آؤں گا، میں نے جیل نہیں جانا۔ الیکشن کمیشن اور آج فواد چودھری نے بہت بڑا بیان دے دیا، انہوں نے کہا کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ سے الیکشن نہیں ہوتے تو ہم الیکشن کمیشن کو فنڈ نہیں ہوں گے۔ میرے خیال میں یہ ایک نامناسب بات ہے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، کوئی بھی حکومت پابند ہے ان کو پیسہ دینے کی، اور الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کرانا نہیں، صاف شفاف الیکشن کرانا ہے۔ لیکن آج جواب میں الیکشن کمیشن بھی اپوزیشن کی صفوں میں کھڑا ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ای سی پی کی اسکروٹنگ کمیٹی نے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے فنڈز کی آرڈر رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے دباؤ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے، انہوں نے واضح طور پر کہا ای وی ایم پر الیکشن کرانا فی الحال ممکن نہیں، ہمیں ہماری پوری ریکوائرمنٹ کی جائیں گی تو ہم ای وی ایم پر الیکشن کرائیں گے، ادروائز ممکن نہیں۔ دوسری طرف چودھری سرور لندن میں جو ایک میچور آدمی تھے پی ٹی آئی کے پاس، وہ بھی نالاں ہیں، اور انہوں نے کہا ہے میرے ساتھ اس عمران خان کی حکومت نے اچھا نہیں کیا، ان کو بالکل دیوار کی طرف لگا دیا گیا، اور پنجاب ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا گیا ہے جو بیچارے اپنے پاؤں پر خود نہیں چل سکتے، لیکن پنجاب کی عوام سے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما کہتے ہیں کہ پنجاب کی عوام سے بدلہ لیا جا رہا ہے، جبکہ نون لیگ خوش ہے کہ عثمان بزدار 5 سال پورے کرے۔ اگر ان کے خیال میں عثمان بزدار 5 سال پورے کرتے ہیں تو اس میں نون لیگ کا ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا اور پی ٹی آئی میں مایوسی زیادہ پھیلے گی۔ علیم خان پہلے ہی سیاست چھوڑ چکے ہیں اور انہوں نے وزیر اعظم سے ریزائن دیا ہے، جبکہ کچھ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایک نئی جماعت بنانے کے لیے، الیکٹیبلوں کے لیے طاقتور حلقوں نے کام شروع کر دیے ہیں، اور اس میں اہم ترین شخصیات کے رول بھی ہیں اور ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ اگر نون لیگ سے معاملہ طے نہیں ہوتے تو ہر جماعت کے طاقتور حلقوں کو قابو کر کے الیکٹیبلوں کا ایک گروپ بنایا جائے گا جن کو اقتدار میں لانے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے گی۔ تاہم اس بارے میں جب تک الیکشن نہیں ہوتے کوئی بات بھی کہنا حتمی نہیں ہوگا۔
दूसरी तरफ नाजरीन, गवर्नर पंजाब भी पार्टी को खैर बैत करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हें इमरान खान जो फैसला करना है करे। उनका कहना है कि मैंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन जब हुकूमत डिलीवर ही नहीं कर रही तो मैं इनको डिफेंड कैसे करूँ। इतलात हैं कि इनके साथ 8 और वुज़रा पार्टी छोड़ सकते हैं। चौधरी सरवर का इस वक्त 25 से 30 वुज़रा MP-MNO के बाद बहुत बड़ा मजबूत होल्ड है। अगर कोई केयर टेकर सिस्टम बनता है, अगर इलेक्शन नहीं होते तो चौधरी सरवर आने वाले दिनों में अहम बनेंगे। ये बात नाज़रीन आप नोट कर लें, और उनका किरदार अहम होगा। कहा जा रहा है कि वो जो अमेरिका और लंदन का प्रेशर है उसको रिलीज़ करने के लिए ताकतवर हलकों के कहने पे वो वहाँ का दौरा कर रहे हैं। इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है लाहौर के 2 वज़ीरों ने भी चौधरी सरवर को अगर वो पार्टी से अलग होते हैं तो उनका साथ देने का वादा किया, और इसमें अरकान असम्बली भी शामिल हैं। इतलात है कि ये पार्टी जनूबी पंजाब में भी बड़े उम्मीदवार तोड़ेगी, बल्कि एक वफाकी वज़ीर ने चौधरी सरवर को यकीन दहानी करा दिया कि वो आइंदा इलेक्शन PTI से नहीं लड़ेंगे। अगर चौधरी सरवर कोई जमात बनाते हैं या उनका कोई किसी किस्म का रोल होता है तो उनका साथ देंगे। क्या आने वाले दिनों में इमरान खान के जो हुकूमत के साथी थे उनका साथ छोड़ेंगे, जबकि इमरान खान पुरअज़म लगते हैं और उन्हें अपनी पार्टी पर डाउट है, इसीलिए वो कहते हैं इस्लामाबाद ना छोड़ा जाए। इस सियासी जमात की क़यादत, क्या एक नई सियासी जमात को जंगीर तरीन की छतरी के नीचे लाया जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है तरीके लब्बैक और दीगर सियासी जमातों का जिनका वोट बैंक है, जिनकी स्ट्रीट पावर है, उनको नए सेटअप में लाने की कोशिश की जाएगी, जबकि आजमाए हुओं को मज़ीद नहीं आजमाया जाएगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि नदीम अफजल चंद भी अहम पुराने सियासतदानों के साथ आजकल राब्ते कर रहे हैं, और चौधरी सरवर के साथ भी बहुत ज़्यादा सार में हैं, और जंगीर तरीन भी मुतरक हो चुके हैं, और KPK में एक 10 MNA का ग्रुप वो तोड़ चुके हैं। वीडियो का खेल बड़ा दिलचस्प हो गया, जहां एक तरफ राना शमीम यू टर्न लेते हुए कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि अखबार में मेरा कौन सा हल्फिया बयाननामा, मेरा हल्फिया बयाननामा तो लाकर में। आज अदालत में उन्हें बड़ी सुबकी उठाना पड़ी, शर्मिंदगी हुई, और लगता था अदालत के मूड से कि राना शमीम और उनके पीछे बैठे मास्टरमाइंड लंदन के बाबा जी मुश्किल हालात में गिरने वाले हैं और बरसात के ओले उनके सर पर पड़ने वाले हैं। नाज़रीन, वैसे भी कहा जा रहा है नून लीग ने चंद सहाफ़ियों को कुछ अहम शख्सियात की वीडियो लीक की है, जबकि कुछ लोग कहते हैं ये उनके पे रोल पर हैं। मुझे इसकी कतन कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन कुछ ऑडियो और वीडियो अब नून लीग की अहम शख्सियात की भी लीक होने जा रही हैं, जिसमें गंदगी को फैलाया जाएगा। मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में 5 बड़ी अहम शख्सियात, अहम तरीन शख्सियात मुल्की लेवल की ऑडियो और वीडियो ऐसी है कि उसके बाद अगर वो मंजर आम पर आती है तो उनका मीडिया को सामना करना मुश्किल होगा। जबकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो नई टेक्नोलॉजी आई है, फेक वीडियो भी तैयार की जा रही है। काश हमारे सियासतदान और दीगर अदारे वीडियो और ऑडियो लीक के खेल की बजाय अपनी कारकर्दगी पर इक़्तिदार में आए और हुकूमत संभाले। इमरान खान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि 40 साल 2 जमातों की हुक्मरानी को उन्होंने बाहर फेंका, पीपल्स पार्टी और नून लीग को, लेकिन जो उम्मीदें अवाम ने उनसे वाबस्ता की थी वो पूरी नहीं कर सके। और ख़ुद इमरान खान साहब ने जो अवाम से वादा किए थे अपने साथ कुछ मुफाद प्रस्त और नादान साथियों को लेकर, इमरान खान रिंग पूरी अपनी नाज़रीन। लेकिन इमरान खान साहब को किसने डराया है कि MP-MNA रहे, जबकि नून लीग में के इख्तलाफत हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मरीम नवाज़ कहा जा रहा है कि आइंदा 6-7 दिनों में फिर अपने चचा की सियासत पर कोई खुदकश हमला करेगी, जिससे चचा और ताकतवर हलकों के दरमियान फासले बढ़ सकते हैं। सियासत में कोई बात ख़त्मी नहीं होती, आज के दोस्त कल दुश्मन हो जाते हैं। कल किस पार्टी का किसके साथ इत्तेहाद होना है और किसके साथ नाराज़गी होनी है, ये बात यकीनन कहना नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान में मफाद देखकर इत्तेहाद किया जाता है और तोड़ा जाता है, अवाम के मफाद को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।